وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، شریعت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اسباب اور وہ سارے ذرائع جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم سب کو ان تمام اسباب اور ذرائع سے آگاہ فرمایا۔ حضرات، سورۃ الاعراف کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو شیطان اور ابلیس کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اس نے تکبر میں آ کر سجدے کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنی رحمت سے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ وہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ تو اس موقع پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ قال لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر ان پر حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے بندوں کی اکثریت کو توحید پر قائم نہیں پائے گا، شکر گزاری کرتا ہوا نہ پائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شرک اور کفر کے راستے سے آتا ہے۔ جب اس حملے میں وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر بدعتوں کے راستے سے آتا ہے۔ جب اس حملے میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے گناہوں کے راستے سے آتا ہے۔ اس حملے میں بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر فرائض سے غافل کرنے کے راستے سے انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور جب اس وار میں بھی ناکام ہوتا ہے تو سنتوں کی اہمیت اور سنتوں کا مقام و مرتبہ انسان کے ذہن و دماغ سے گھٹا دیتا ہے، کم کرتا ہے۔ اور اس حملے میں بھی جب وہ ناکام ہوتا ہے، زیادہ اہم کام سے غافل کر کے کم اہم کاموں میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کا یہ وار ہوتا ہے، یہ وہ حملہ ہوتا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت زیر ہو جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے۔ اور آج دیکھیں، توحید جیسا سب سے اہم معاملہ، بدعت جیسا سب سے اہم معاملہ، کفر جیسا سب سے اہم معاملہ انسانوں کی نگاہوں میں اتنی اہمیت کا حامل نہ رہا۔ اس کے مقابلے میں عبادتیں بڑی اہم ہو گئیں، اس کے مقابلے میں خدمت خلق انسانوں کا بڑا اہم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں نفع رسانی انسانوں کی نگاہ میں سب سے بڑا اہم ہو گیا، اور ان کے مقابلے میں شرک انسانوں کے سامنے سب سے چھوٹا مرض ہو گیا، چھوٹی بیماری ہو گئی۔ یہ دراصل شیطان کا وار ہے جس میں وہ بہت کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان انسانوں پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسانوں کو اولیاء کی محبت کے نام پر شرک کا سبق پڑھاتا ہے۔ شیطان انسانوں کو دنیاوی مصلحت پڑھا کر انسانوں کی اکثریت کو سود اور انٹرسٹ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان انسانوں کو تہذیب اور کلچر کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کا سبق پڑھاتا ہے۔ شیطان انسانوں کو لیو ان ریلیشن شپ جیسے مقدس اور پاکیزہ نام پر انسانوں کو زناکاری کے راستے پر لگاتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ بڑا حملہ ہے جس سے آگاہ ہونا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں،
انسان اور شیطان جب یہ دونوں ازلی دشمن ہیں، انسان اور شیطان جب یہ دونوں ابدی دشمن ہیں، تو قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ انسانوں کے بارے میں کہا حزب اللہ، انسانوں کا ایک گروہ ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار، رحمان کا فرما بردار۔ وہیں پر انسانوں کی دوسری قسم ہے حزب الشیطان، شیطان کے فرما بردار، شیطان کا لشکر اور شیطان کا گروہ ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی لشکر اور رحمانی لشکر یہ دونوں کی آپس میں کشمکش رہتی ہے، گتھم گتھا رہتی ہے، اور دونوں ہمیشہ ایک جنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اس جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے شیطان کا جو لشکر ہوتا ہے، شیطان کا جو گروہ ہوتا ہے، شکست اس کے حصے میں آتا ہے، ناکامی اس کے حصے میں آتی ہے، اور جو فلاح پانے والے رحمانی لشکر ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ جو رحمانی لشکر ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوا شیطانی لشکر اور رحمانی لشکر دونوں کے درمیان کی یہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسا ہی شیطان انسان کے اندر سرایت کرتا ہے، دوڑتا ہے، ویسے وسوسے وہ ڈالتا ہے، ویسے گمراہ کرنے کی سازشیں کرتا ہے، ویسے پروپیگنڈے کرتا ہے، ویسے سیدھے راستے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح انسان کو اس کی رگوں میں سے خون کو باہر نکالنا، الگ کرنا ممکن نہیں، بالکل شیطانوں کی وسوسے، اس کی ہتھ کنڈے اور گمراہی کا یہی معاملہ ہے۔ یوں شیطان اور انسان دونوں کو اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ زندگی جو شیطان کو شکست دے دے، کامیاب ہے وہ مرد جو شیطانی ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچا لے، ناکام ہے وہ زندگی اور نامراد ہے وہ زندگی جو شیطان کے جل میں پھنس جائے اور شیطان کے سامنے زیر ہو جائے اور اسے شکست کھا جائے۔ حضرات، شیطان انسان کا پیچھا کہاں سے کرتا ہے؟ انسان پر شیطان کہاں سے حملہ کرنا شروع کرتا ہے؟ جب انسان اس زمین پر سب سے پہلی جو سانس لیتا ہے وہاں سے شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیاح المولود حین یقع، صیاح المولود حین یقع، کہ جب نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جو چیختا ہے، چلاتا ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزْغَةُ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے، وہ شیطان کی چبن ہوتی ہے، اور وہ شیطان کی چونٹی ہوتی ہے جو بچے کو دینے کے بعد بچہ وہاں سے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہاں سے شیطانی سازشیں، شیطانی تدبیریں، شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے، انسان کے ہر کام میں شریک شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ عِندَ شَأْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِندَ كُلِّ شَيْءٍ مِّن شَأْنِهِ، کہ شیطان انسان کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کا لقمہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ گرے ہوئے لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس لیے کہ گرا ہوا لقمان شیطان اس کو کھاتا ہے اور شیطان اس کو ہضم کرتا ہے۔ شیطان انسان کے کھانے میں شریک ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ کہنا بھول جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ بندے کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے شیطان قے کرنے لگ جاتا ہے، الٹی کرنے لگ جاتا ہے، جو کچھ کھا پی لیتا ہے باہر نکال دیتا ہے۔ اور تو اور شیطان انسانوں کا ساتھ اور انسانوں کے پیچھے وہاں تک رہتا ہے کہ جب بندہ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتا ہے، اسلام نے کہا جب بندہ تم میں سے کوئی واش روم میں جائے اس دعا کا اہتمام کرنا ہرگز نہ بھولے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ شیاطین وہاں رہتے ہیں، ان کا بسیرا وہاں پر رہتا ہے۔ اس لیے طبیبوں نے کہا، حکیموں نے کہا
ہماری جو استعمال کرنے کی چیزیں جیسے ہمارا صابن ہوتا ہے، ہمارا کولگیٹ ہوتا ہے، ہمارا برش ہوتا ہے، اس کو حمام اور باتھ روم میں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان وہاں پر بسیرا کرتا ہے اور نتیجے میں اس کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ شیطان واش روم میں بھی انسان کے پیچھے ہوتا ہے۔ بازار، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، لا تکونن ان استطعت اول من يدخل الى السوق۔ لوگوں، اس بات سے جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کرو کہ تم سب سے پہلے بازار میں جاؤ، سب سے پہلے بازار میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کا معرکہ ہوتا ہے بازار۔ فَإِنَّهَا مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ، اور بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بازار اللہ کی نگاہ میں دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، یہاں پر فراڈ ہوتا ہے، یہاں پر دھوکہ ہوتا ہے، یہاں دغا ہوتا ہے، یہاں پر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، یہاں صداقت کی کمی ہوتی ہے، امانت کی کمی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے پر بڑا چڑھا کر قیمتیں دیتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طور پر شیطان کا گویا کہ بازار میدان ہوتا ہے جہاں سے وہ آسانی سے انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تو تم پہلے بازار میں جانے والے بنو سب سے پہلے، اور نہ ہی تو بازار سے سب سے آخر میں جانے والے بنو۔ مطلب یہ تھا کہ جتنی ضرورت ہو ضرورت کے بقدر بازار جایا کرو، بلا ضرورت بازار میں نہ ٹہرا کرو، اس لیے کہ شیطان بازار کے راستے سے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور حضرات، عبادت بھی ہماری شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ شیطان کی الغار، شیطان کے حملے، شیطان کی تدبیریں اور سازشیں، اس کی گمراہیاں، اس سے ہماری نماز بھی پاک نہیں رہتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے تعلق سے کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ مسجد ہی نہ آئیں، کسی طرح یہ نماز سے ہی دور رہ جائے، اور اگر بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان کی تدبیر کو ناکام کرتا ہے، پھر جب بندہ جب نماز شروع کرتا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراتی۔ اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، بہت وسوسے ڈالتا ہے، وہ بہت گمراہ کرتا ہے، وہ میرے خیالات کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک الشیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ من۔ وہ تو خنزب نامی شیطان ہے، وہ تو خنزب نامی شیطان ہے، لہٰذا جب تمہیں نماز میں اس بات کا احساس ہو کہ شیطان تمہیں پریشان کر رہا ہے، نماز ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ حضرات، معلوم ہوا شیطان ہماری خشوع خضوع پر یلغار کرتا ہے، شیطان ہماری نمازوں پر ڈاکے ڈالتا ہے، ہمیں نمازوں سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان عام طور پر وہاں بسیرا کرتا ہے جہاں پر میوزک پائی جاتی ہے، جہاں گانے پائے جاتے ہوں، جہاں باجے پائے جاتے ہوں، جہاں پر میوزک ہو، جہاں سانگز ہو، شیطان کا بسیرا وہاں ہوتا ہے۔ جن گھروں میں میوزک بجائی جاتی ہے، شیطان ان گھروں کو اپنا بسیرے کی جگہ بنا لیتا ہے۔ جن فنکشن ہالوں میں میوزک اور ناچ گانے کے آلات پائے جاتے ہوں، شیطان وہاں پر اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جن دکانوں میں میوزک کا اہتمام ہوتا ہو، شیطان ان دکانوں کو اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے شیطان، تو بندوں میں سے اپنی آواز سے چاہے جس کو بہکانا ہو بہکا لے، اپنی ساری صلاحیتیں، سارے امکانات تو میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کر لے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز میں تفسیر کرنے والے علماء نے یہی کہی ہے، شیطان کی آواز گانے ہیں،
شیطان کی آواز میوزک ہے، شیطان کی آواز قوالیاں ہیں، شیطان کی آواز گانے بجانے کی آلات ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں سایوں کی شکایتیں ہیں، جنات کے بسیرے ہونے کی شکایتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر معمور ہیں میوزک سے، ان کے گھر آباد ہیں گانوں سے، ان کے گھر آباد ہے فلموں سے۔ کیا بھلا بتاؤ، کیا انہوں نے خود شیطانوں کو دعوت نہیں دی؟ کیا انہوں نے خود شیطانوں کو بلایا نہیں؟ اپنے ان کرتوتوں کے ذریعے، اپنے حرکتوں کے ذریعے شیطان وہاں بسیرا بنا لیتا ہے جہاں پر کہ میوزک پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شیطان گھروں کے ان دروازوں سے گھروں میں آتا ہے جن گھروں کے دروازوں کو کہ بسم اللہ کہہ کر نہ بند کر دیا جائے۔ شیطان کھانوں کے ان برتنوں میں اترتا ہے جن کھانوں کے برتن کو کہ بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھانپا جائے۔ پانی کے ان برتنوں میں شیطان داخل ہوتا ہے جن پانی کے برتنوں کو کہ بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھانپا جائے۔ بسم اللہ کہہ کر آپ رات کے وقت دروازہ بند کریں گے، شیطان داخل نہیں ہوگا، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کر آپ کھانے کا برتن ڈھانک دیں گے، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کر آپ پانی کا برتن ڈھانک دیں گے، شیطان پانی میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے شیطان ہمارے گھروں میں تک داخل ہو جاتا ہے، اور انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے شیطان کے لیے سب سے موزوں اور مناسب وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ جنات کے لیے، شیاطین کے لیے، ابلیسی فوج کے لیے، انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے، انسانوں کو غم زدہ کرنے کے لیے، انسانوں کو رنجور کرنے کے لیے، ان کے لیے سب سے مناسب وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تو رات میں بس اوقات انسان ڈراؤنی خواب اور ہیبت ناک خواب دیکھ کر جب بیدار ہوتا ہے پسینے میں شرابور ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شیطانی خواب ہیں، شیطانی خواب ہیں۔ اور جب بندہ رات میں سوتا ہے، رات میں سونے کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت سے پہلے شیطان انسان کے گردن کے نیچے جسے گدی کہتے ہیں وہاں پر 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹیاں مارتا ہے شیطان۔ اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان بندے کو تھپ تھپاتا ہے، لوری دیتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے۔ شیطان اس طرح لوریاں دے دے کر تھپ تھپاتے ہوئے سلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شیطان کی اس لوری اور اس کی تدبیر کو ناکام کر کے جاگتا ہے، جاگنے کے بعد دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس نے جو گرہ لگائی ہوئی تھی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب بندہ وضو کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ کر فجر کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فاصبح نشیطا طیب النفس، بندہ صبح سویرے جب اٹھتا ہے نشاط حرکت و عمل لے کر صبح کرتا ہے، پاکیزہ نفس لے کر صبح کرتا ہے۔ اور اگر بندہ صبح میں نہ اٹھے، دعا نہ پڑھے، وضو نہ کرے، فجر کی نماز نہ پڑھے، فاصبح خبیث النفس کسلان، بندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے، کاہل بن کر صبح کرتا ہے، اس کے اندر حرکت و عمل نہیں پایا جاتا، اس کی دن بھر کی زندگی بے چینی اضطراب میں گزرتی ہے، اس لیے کہ شیطان کی لوری کا اس پر یہ اثر ہو گیا کہ بندہ فجر کی نماز میں نہ جاگ سکا۔ تو شیطان کے لیے اس انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو سب سے موزوں وقت ہوتا ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفوا صبیانکم عند العشاء فإن للجن انتشارا طبخہ، کہ لوگوں جب رات کا وقت شروع ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہونے لگ جائے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں جانوروں کے لیے بھی آئی ہے یہ بات، جانوروں کو اور اپنے معصوم بچوں کو، ننھے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا کرو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارا، اس لیے کہ جنات اس موقع پر پھیلتے ہیں اور بندوں کو اچک لیتے ہیں، بندوں کو اغوا کرتے ہیں اور کڈنیپ کرتے ہیں۔
لہٰذا اللہ کے بندو بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کر دو اور بچوں کو اپنے گھروں میں رکھ لو، اس لیے کہ جنات کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وقت ہوتا ہے جس میں کہ بندوں کو شیاطین اور جنات کڈنیپ کرتے، اغوا کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور راستے میں اچک لیا گیا، غائب ہو گیا اچانک. ارواء الغلیل کی روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے. اچانک راستے سے غائب ہو گیا. ان کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی کہ میرا شوہر مفقود ہے، وہ مل نہیں رہا، نہ جانے کہاں غائب ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرایا کہ کہاں گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم 4 سال تک انتظار کرو. اس عورت نے 4 سال تک کا انتظار کیا اور اس کے بعد 4 سال ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی. پھر ایک لمبا ٹائم گزرنے کے بعد اس کا جو شوہر گم ہو چکا تھا وہ دوبارہ اپنے گھر آیا اور دیکھتا ہے تو کیا اس کی بیوی دوسری سے اس نے شادی کر لی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے میری بیوی کی شادی دوسرے سے کرا دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور کہا بغیر اجازت کے، بیوی کی اجازت لیے بغیر، اسے بتائے بغیر، اپنی اولاد سے غافل ہو کر تم 4 سال تک باہر رہو گے، انجان رہو گے، پتہ نہیں ہوا کس کو، کیا تمہاری بیوی تمہارے انتظار میں بیٹھے گی؟ اس نے کہا میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں غائب ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب عشاء کی نماز کے لیے نکلا کافر جنوں نے مجھے اچک لیا، کافر جنوں نے مجھ پر حملہ کیا، میرا کڈنیپ کر کے مجھے غائب کر دیا انہوں نے اور اپنے علاقے میں لے گئے اور میرا وہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا. پھر ایک دن وہ آیا 4 سال کے مرحلے میں کہ مومن جن اور کافر جن دونوں کے آپس میں جنگ ہو گئی جس میں مومن جنوں کو فتح یابی نصیب ہوئی اور انہوں نے کافر جنوں کو قیدی بنا کر اپنے پاس لایا. انہی قیدیوں میں میں بھی آ گیا. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ تو مسلمان نظر آ رہا ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھ تاچھ کی اور پھر پوچھا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے یا پھر اپنے علاقے میں جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا میں اپنے گھر جانا پسند کروں گا، جنوں کی رہنمائی کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے. اس کے بعد کئی سوالات انہوں نے کیے. یہ واقعہ ہم سب کو بتلاتا ہے جنات اتنے شریر ہوتے ہیں، جنات کی فطرت میں ان کے مزاج میں ایسی شرارت ہوتی ہے، وہ انسانوں کا اغوا کر لیتے ہیں، انسانوں کو اچک لیتے ہیں اور انسانوں کو بھی کڈنیپ کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفوا صبیانکم عند العشاء، لوگوں رات ہونے کے وقت اپنے بچوں کو گھروں میں بند کرو، ہاں جب رات کا اندھیرا پھیل جائے تو باہر چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح سے حضرات شیطان کا سب سے خطرناک حملہ، شیطان کی سب سے کراری وار اگر کسی لمحے ہوتی ہے تو موت کے لمحے ہوتی ہے. سب سے نازک گھڑی میں شیطان کی کراری وار، شیطان کا زبردست حملہ موت کے وقت ہوتا ہے. انسان پر جب حالت نزا کا عالم ہو، سکرات کا عالم ہو، انسان اپنی زندگی کے آخری سانسیں گن رہا ہو، شیطانی پوری طاقتیں یہاں پر حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح بندے کی زبان سے کلمات کفر نکل جائے، کسی طرح سے کلمات شرک نکل جائے، کسی طرح سے نافرمانی کے کلمات اس کی زبان سے ادا ہو جائے، نتیجے میں بندہ جہنمی ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ جیسے ہوگا آخرت میں انجام ویسے ہوگا، خاتمہ اچھا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا. اس دم شیطانی طاقتیں، شیطانی شرارتیں بہت زور میں ہوتی ہیں اور ہر وقت انسان کو حملہ کرتی ہے، انسانوں پر گمراہ کرنے کی کوششیں کرتی ہے. اس لیے انبیاء صالحین کی دعاؤں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگارا مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ آتی ہے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ
کہ شیطان موت کے وقت مجھے بدحواس کر دے، مجھے گمراہ کر دے اور میرے اندر وسوسے ڈال دے۔ شیطان کا اس وقت میں حملہ کرنا اور انسان کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ وقت انتہائی نازک وقت ہوتا ہے اور یہ گھڑی انتہائی نازک گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، شیطان انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اسی لیے آپ نے ایک تعلیم دی کہ جب بندہ جمائی لے تو منہ کھول کر ہا ہا نہ کرے، وہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، قہقہا لگاتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے اور بس اوقات شیطان انسان کے منہ کے راستے سے اندر بھی داخل ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے جمائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اگر کنٹرول نہ کر سکے تو کم سے کم بندہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دے اور شیطان کو اندر داخل ہونے کا موقع نہ دے۔ اور بس اوقات شیطان دوسری مخلوقات کا سہارا لے کر بھی انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ کالے کتے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ شیطان، کالا کتا شیطان ہے، لہٰذا اسے قتل کرو۔ عام کتوں کے مقابلے میں کالے کتے کے اندر شرارت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھیس تو کتے کا ہوتا ہے لیکن وہ شیطان ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اسے قتل کرو۔ اسی طرح کالی بلی کے بارے میں بھی ہے، اسی طرح چوہے کے بارے میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراغ جلایا، چراغ روشن کیا اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اتنے میں چوہا آتا ہے اور چراغ کی بتی کو آپ کے اوپر لے جاتا ہے تاکہ آپ کے اوپر گرائے اور آپ کو جلا دے، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ شیطان نے اس کی رہنمائی کی تھی تاکہ اس گھر کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو بس اوقات شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی چالیں دوسرے مخلوقات کے ساتھ مل کر بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرات، شیطانی تدابیر اور شیطانی ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الملائکہ وقرینہ من الجن، تم میں سے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور ایک جن رہتا ہے، ایک فرشتہ رہتا ہے اور ایک شیطان رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اس کی شرارتوں سے میں محفوظ ہو گیا۔ یہ صرف آپ کی خاصیت ہے، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا۔ آپ کے بعد دنیا میں کسی کا شیطان مسلمان نہیں ہوتا، آپ کے بعد کسی کا جن مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بندہ گرچہ شیطان کو مسلمان تو نہیں بنا سکتا لیکن شیطان کی طاقتوں کو بندہ کمزور کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ اپنا تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ کیا معیار ہے؟ ایمان کا یہ معیار، تقوی کا یہ معیار، پرہیزگاری کا یہ معیار، دینداری کا یہ معیار، ایمانی یہ طاقت اور ایمانی یہ نور تھا آپ کے پاس کہ شیطان بھی جس سے دیکھ کر خائف اور گھبرا جاتا تھا۔ لہٰذا جس بندے کی زندگی میں جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی، جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جو بندہ جتنا زیادہ دیندار ہوگا، جو بندہ مسجد سے جتنا زیادہ جڑا ہوا ہوگا، جس بندے کی زندگی میں نمازیں جتنی زیادہ ہوگی، جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کا قاری اور تلاوت کرنے والا ہوگا، اس کا شیطان اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا، وہ شیطان کو اتنا ہی زیادہ نڈھال کرے گا۔ لیکن جس بندے کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہو، جس بندے کی زندگی میں خواہشات نفس کی غلامی ہی غلامی ہو، جس بندے کی زندگی میں معصیتیں ہی معصیتیں ہوں، ایسے بندے کا شیطان طاقتور ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندو اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نمازوں سے جوڑنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے آپ دین سے جڑیں گے آپ کا شیطان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جو آپ دین سے دور ہوتے جائیں گے آپ کا شیطان مضبوط ہوتا جائے گا، پاورفل ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ذکر کی وجہ سے شیطان تڑپتا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے۔
اذان کے بارے میں کہا گیا شیطان اذان سنتے ہی راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ الغرض جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر گویا کہ شیطان کے اوپر کاری ضرب ہوتی ہے، لوہے کی مار ہوتی ہے، لوہے کی مار ہوتی ہے شیطان پر۔ اس لیے آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہو وہ جگہ شیطان سے مامون ہو جاتی ہے۔ آمن الرسول کے بارے میں کہا گیا بندہ جب رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، پھر شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں کہا گیا جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جنات ایسے گھروں سے اپنا بسیرا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات بہت ضروری ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کرنے کے لیے، شیطان کی الغاروں کو ناکام کرنے کے لیے اور شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس قدر ہماری زندگی میں عبادتیں ہوں گی، جس قدر ہماری زندگی میں پرہیزگاری ہوگی، تقویٰ کے جتنے اعلیٰ مرتبے پر ہم فائز ہوں گے شیطان اتنا زیادہ ہم سے گھبرائے گا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے۔ ایک مومن بندہ شیطان سے ڈرتا نہیں، ایک موحد بندہ شیطان سے ڈرتا نہیں، ایک پرہیزگار بندہ شیطان سے ڈرتا نہیں، لیکن ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں جینے والے انسان شیطانوں سے ڈر رہے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جس میں شیطان انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا تھا، شیطان انسانوں سے خائف ہوتا تھا۔ ایک یہ زمانہ ہے جس میں انسان شیطانوں سے گھبرا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے انسان روحانی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے، انسان دلی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے، اور یہ دل کو طاقتور نصیب ہوتی ہے، دل کو تقویت نصیب ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے نصیب ہوتی ہے، ذکر سے نصیب ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنی انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک شیطانوں کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما۔ شیطانی جتنے حملے ہیں، جتنی سازشیں اور شرارتیں ہیں، ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو شیطانی ہتھ کنڈوں، شیطانی حملوں سے محفوظ فرما۔ بار الہ جب تک رکھے اسلام اور ایمان کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا بنا۔ بار الہ ہم میں جو بھی جنات اور جادو اور شیاطین کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، بار الہ انہیں جلد سے جلد شفاء عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ انہیں قرآن کے ذریعے شفاء کاملہ عطا فرما، تیرے نبی کی دعاؤں کے ذریعے انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہم میں جو عبادتوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، انہیں عبادت کی جو لذت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جو حلاوت ہوتی ہے، ان کے زندگی میں ایسی لذت اور ایسی حلاوت نصیب فرما کہ تجھ سے پیار کرنے والے بنے۔ ہمیں بہت سارے لوگ بے دین ہیں یا دین بیزار ہیں، سب کو اللہ دیندار بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا۔ جب تک زمین پر باقی رکھے اسلام، توحید اور کلمہ شہادہ پر باقی رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم کو اٹھا لے تو لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ